نحن على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 229، لفظی ترجمہ، روٹ ورڈ اور تفسیر۔ الطلاق، طلاق کا لفظی معنی ہوتا ہے کھولنا، چھوڑنا، گرہ کھولنا، بندھن کھولنا، آزاد کرنا۔ نکاح کو کیا کہا جاتا ہے؟ جمع کرنا۔ اور عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ۔ تو طلاق ہے نکاح کی گرہ کھول دینا، عورت کو آزاد کر دینا۔ مرتانی، دو بار۔ فَإِمْسَاكٌ، تو روک لینا۔ امساک کا روٹ ہے میم سین کاف۔ امسک یمسک، امساک، کسی سے چمٹ جانا اور اس کی حفاظت کرنا، پہلے سے موجود چیز کو ہاتھ سے نہ نکلنے دینا۔ بمعروف، ساتھ معروف طریقے کے۔ او یا تسریح، رخصت کر دینا۔ سین را ہا روٹ ہے اس کا۔ ہاتھ سے جانے دینا، چھوڑ دینا۔ اس کا لفظی معنی ہوتا ہے جانور کو چرنے کے لیے چھوڑ دینا، اس کی رسی کھول دینا تاکہ وہ اپنی مرضی سے کھا پی لے۔ مویشی کو درخت سے چھڑانے کے لیے کھلے چھوڑ دینا۔ بِإِحْسَانٍ، احسان کے ساتھ، عمدے طریقے سے۔ ولا، اور نہ، یحل، حلال لکم، تمہارے لیے، ان تأخذوا، یہ کہ تم لے لو، مما، اس میں سے، جو آتیتموہن، دے دیا تم نے ان کو، یعنی ان عورتوں کو، شیئن، کوئی بھی چیز، الا، یہ کہ، ان یخافا، یہ کہ وہ دونوں ڈریں، اللہ کے نہ، یقیما، کہ وہ دونوں قائم رکھ سکیں گے، حدود اللہ، اللہ کی حدود کو۔ یخافا اور یقیما کا الف دو لوگوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے، یہ تثنیہ کی علامت ہے۔ حد کہتے ہیں لیمٹ کو۔ فائن، پھر اگر، خفتم، خوف ہو تم کو، اللہ کے نہ، یقیما، دونوں قائم رکھ سکیں گے، حدود اللہ، اللہ کی حدود کو، لمٹ کو۔ فلا جناح، تو نہیں گناہ کوئی، علیہما، ان دونوں پر، یعنی شوہر اور بیوی پر، فیما، اس معاملے میں جو افتدت، وہ عورت فدیہ دے دے، معاوضہ دے کر خود کو چھڑانا، بدلہ دینا، بھی، ساتھ اس کے، تلک، یہ، حدود اللہ، اللہ کی حدود ہے۔ حدود اللہ کا لفظ دیکھیے بار بار آ رہا ہے، اگرچہ خاندانی بات ہو رہی ہے لیکن ان کو بھی اللہ نے حدود کہا ہے۔ فلا تعتدوها، پس نہ تم ان کو تجاوز کرو، حد سے بڑھنا، لمٹ کراس کرنا۔ ومن، اور جو کوئی یتعدی، تجاوز کرے گا، حد سے بڑھے گا، عین دال واؤ اس کا روٹ ہے، حدود اللہ، اللہ کی حدود کو، چوتھی بار آ گیا ایک ہی آیت کے اندر۔ فاولئک، پس یہی لوگ، ہم الظالمون، وہی ہیں ظالم، ظالمون، ظالم کی جمع ہے، اولئک اسم اشارہ ہے، اولئک ظالمون سے بھی بات بنتی ہے، ہم، وہ، جو ہے، یہ ضمیر ہے، یہ ضمیر مفصل ہے بات کی اہمیت کے لیے۔ ہم یہاں بہت اہم ہے کہ زیادتی کرنے والے جو ہیں وہ ظالم ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تفسیر۔ الطلاق مرتان، طلاق دو مرتبہ ہے۔ یہاں سے کچھ آیات طلاق، عدت اور اس کے احکامات کے بارے میں ہے جو خاندانی زندگی سے متعلق ہے۔ اسلام چونکہ ایک مکمل دین ہے، اس لیے ہمیں صرف نماز، روزے کا طریقہ ہی نہیں بتایا گیا، گھروں کے اندر پرامن زندگی بسر کرنے کا طریقہ بھی بتایا گیا، نکاح کا طریقہ بھی واضح طور پر بتایا گیا، اور اگر نکاح کے بعد طلاق کی ضرورت پیش آئے تو اس کا طریقہ بھی بتایا گیا۔ انسانی زندگی میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، میاں بیوی کے درمیان اختلاف کوئی نئی بات نہیں، ہر دور میں ایسا ہوتا رہا ہے۔ ایک گھر بننے کے بعد ٹوٹ بھی سکتا ہے، اگرچہ وہ انتہائی ناپسندیدہ ہے،
اسلام دین فطرت ہے، انسانوں کے اوپر کوئی ایسی پابندی عائد نہیں کی گئی جو وہ نہ نبھا سکے۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، پھر روک لینا ہے ساتھ بھلے طریقے سے، یعنی اب فیصلہ کر لو کہ رکھنا یا نہیں رکھنا۔ اگر رکھنا ہے تو کیسے رکھو؟ بِمَعْرُوف، اچھے طریقے سے، کہ دوسری جگہ آتا ہے کہ عورتوں کے ساتھ بھلے طریقے سے گزارو دو، ایسا گزارو جس میں ظلم نہ ہو۔ اگر نہیں رکھنا پھر کیا کرو؟ او تصریحٌ، یا رخصت کر دینا ہے، کیسے؟ دھکے دے کر، الزام تراشی کر کے، ظلم کر کے نہیں، بھی احسان، احسان کے ساتھ، اچھے طریقے سے۔ شوہر اور بیوی کا تعلق ایسا تعلق ہوتا ہے کہ وہ ایک جسم کی طرح ہو جاتے ہیں۔ اس کا ختم ہونا ایسا ہی ہے جیسے جس کے کسی حصے کا الگ ہونا، ایسے جیسے کسی کی ہڈی توڑ دی جائے، ہاتھ کاٹ دیا جائے، کیونکہ خاندانی زندگی میں اصل بنیاد شوہر ہے، اور نکاح کیا ہوتا ہے؟ ملانا، اور طلاق کیا ہے؟ کاٹنا، الگ کرنا۔ اب دیکھیں جب کوئی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تو کیا کیا جاتا ہے؟ علاج کروایا جاتا ہے تاکہ وہ جڑ جائے۔ بعض دفعہ جسم کا کوئی حصہ کاٹ دیا جاتا ہے، وہ آپس میں تو نہیں جڑتا، لیکن جو حصہ الگ ہو گیا اس کو، اور جو باقی ہے اس کو کیا ہے؟ اچھے طریقے سے اس کی پلاسٹک سرجری کروائی جاتی ہے، جس سے دوبارہ کیسا لگتا ہے؟ جیسے کوئی نقصان نہیں ہوا ہو۔ عورت کو اگر تم الگ کرو تو احسان کے ساتھ، عزت کے ساتھ، اچھے طریقے سے الگ کرو، تو مرد کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ ایسا رویہ اختیار کرے کہ جس سے اس عورت کے زخم کی مرمت ہو سکے۔ اگرچہ طلاق میں دونوں فریقوں کو نقصان ہوتا ہے، مرد کو بھی ہوتا ہے لیکن عورت کا نقصان زیادہ ہوتا ہے، مالی اعتبار سے بھی ہوتا ہے اور پروٹیکشن کے اعتبار سے بھی، جذباتی صدمے سے بھی۔ تو اس کے لیے مرد کو کہا جا رہا ہے، اگرچہ بہت غیر معمولی واقعہ ہے، انہیں رویہ اختیار کرنا ہے جس میں خوبصورتی ہو، حقیر نہ ہو، اس کے حقوق پر ظلم نہ ہو، کمی نہ ہو۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، اور نہیں حلال ہو سکتا تمہارے لیے کیا؟ ان تأخذوا، کہ تم لے لو، کس سے؟ بیوی سے، مما، اس میں سے جو آتیتموہن، دے دیا تم نے انہیں، تم نے اچھے دنوں میں تم نے بیوی کو تحفے تحائف دے دیے تھے، تو طلاق کے موقع پر تم اسے واپس نہ لوگے، نہ چھوٹی چیز نہ بڑی چیز، نہ مہر دیا ہوا نہ اس کے علاوہ، حتیٰ کہ اگر رخصتی نہیں ہوئی، مہر مقرر کیا جا چکا تو اس موقع پر بھی آدھا مہر دینا ہوگا، بھلے اگر عورت شوہر کے گھر گئی بھی نہیں تھی۔ مثلاً ایک عورت کا مرد کے ساتھ نکاح ہوا، حق مہر مقرر ہو گیا، مثلاً 20,000 حق مہر مقرر ہو گیا۔ اب یہ ہے کہ ابھی رخصتی نہیں ہوئی، مرد نے طلاق دے دی، صرف طلاق نہیں دے گا، اس میں سے 10,000 اس کو دینے ہوں گے۔ اگر رخصتی ہو چکی ہے تو مہر پورا دینا ہے، اگر رخصتی نہیں ہوتی تو آدھا مہر دینا ہے، اس کے علاوہ بھی جو تم نے دیا واپس نہیں لوگے، شیئن، کچھ بھی واپس نہیں لوگے، الا، مگر ایک صورت ہو سکتی ہے، این یخافا، یہ کہ وہ دونوں ڈریں، اللہ کے نہ یقیما، وہ قائم رکھ سکیں، حدود اللہ، اللہ کی حدود کو۔ اگر وہ دونوں ڈریں کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکتے تو اس صورت میں کیا کرو؟ فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر ڈرو تم، اللہ یقیما حدود اللہ، کہ نہ وہ دونوں قائم رکھ سکیں گے اللہ کی حدود کو۔ یہاں خفتم سے مراد رشتہ دار، ولی الامر یا قاضی ہے، یعنی شوہر اور بیوی بھی سمجھ لیں کہ اللہ کی حدود قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ اکٹھے رہنے میں بہت سے گناہ ہوتے ہیں، اور پھر معاملہ جب عدالت میں جائے تو وہاں بھی یہی دیکھا جا رہا ہے، تو پھر حدود اللہ سے مراد وہاں حقوق و فرائض ہے۔ فلا جناح علیہما، تو تم دونوں پر کوئی گناہ نہیں، یعنی میاں بیوی پر، فیہما، اس معاملے میں، افتدت بھی، وہ عورت فدیہ دے دے ساتھ اس کے، یعنی فدیہ معاوضہ دے کر خلا لے لے اور جان چھڑا لے۔ پہلا کیس تو یہ تھا کہ شوہر بیوی کو نہیں رکھنا چاہتا، بیوی رہنا چاہتی ہے یا نہیں، یہ الگ کیس ہے، لیکن شوہر نہیں رکھنا چاہتا، شوہر کیا کرتا ہے؟ الگ کرنے کے لیے طلاق دیتا ہے، تو اس کو حق مہر بھی دینا پڑے گا اور اس کو تحفے بھی دینے پڑیں گے، تو اس کو تحفے واپس لینے کا حق نہیں ہے،
اور احسن طریقے سے اس کو رخصت کرنا ہے۔ لیکن ایک اور صورت یہ ہے کہ بیوی نہیں رہنا چاہے، اس میں شوہر یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے رہتی ہے تو رہو ورنہ نہ صحیح، لیکن بیوی کسی صورت میں نہیں رہنا چاہتی۔ ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ بیوی شوہر کو کہے گی مجھے طلاق دے دو، شوہر کہے گا کہ میں تو دینا نہیں چاہتا، اب عورت رہنا ہی نہیں چاہتی، وہ کیا کرے، وہ طلاق خرید لے گی۔ طلاق خریدنا کیا ہے؟ طلاق کے خریدنے کو یہاں فدیہ کہا گیا ہے۔ یہ اس چیز سے خریدے کہ اس حق مہر سے جو اس نے اس کو دیا ہے، یعنی شوہر نے بیوی کو دیا تھا، یعنی بیوی کہے میں تمہارا وہ مہر تم کو لٹاتی ہوں، تم واپس لے لو اور مجھے طلاق دے دو۔ تو اس صورت میں اس دوسری صورت کو طلاق نہیں کہا جاتا بلکہ خلا کہا جاتا ہے، یعنی عورت نے خلا لی، یعنی خود طلاق لی، اس کو طلاق نہیں کہا جاتا، خلا کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال بھی حدیث میں ملتی ہے۔ ایک خاتون تھی، ان کی شادی ہوئی بہت امیر شخص سے، اور اس نے اس کو حق مہر میں باغ بھی دیا، لیکن ان کی باہم انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی۔ خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہنے لگی ثابت جو ہے، شوہر کا نام تھا ثابت، جو ہے ان کے مجھے دین میں اخلاق میں کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن میں اور وہ ایک جگہ نہیں رہ سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے پوچھا کیا پھر تم وہ باغ واپس لوٹاؤ گی جو تم کو اس نے دیا؟ اس نے کہا ہاں، یعنی میں واپس لوٹا دوں گی۔ تو اس باغ کو واپس کر کے انہوں نے اس سے خلا لے لی۔ تو یہ عورت کے لیے حق رکھا گیا ہے اور مشکل سے نکلنے کا راستہ۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، اور جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا، کیا مراد ہے؟ حقوق ایک دوسرے کے ادا نہیں کرے گا۔ مرد کے ذمے جو حق ہیں وہ کیا ہیں؟ مہر دینا، تو نرم رویہ اختیار کرے، اخلاق اچھا کرے، بیوی کا نان نفقہ دے، ازواجی حقوق پورے کرے، بیوی کے اوپر بھی کچھ فرائض ہیں، شوہر کی اطاعت کرے، رازوں کی حفاظت کرے، جسمانی حقوق کو پورا کرے، اگر ایسی نہیں کر سکتی تو خلا لے لے۔ دونوں میں سے کسی کو یہ اجازت نہیں کہ ظلم کرے ایک دوسرے پر، اگر کوئی ایسا کرے گا فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہ لوگ ظالم ہیں۔ کون ظالم ہے؟ ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرنے والے۔ ایک دوسرے پہ ظلم کیا ہے؟ کسی کو اس کے حق سے محروم کرنا، کسی کو اس کے جائز حق سے محروم کرنا ظلم ہے۔ شوہر اگر بیوی کی ضروریات پوری نہیں کرتا تو ظلم ہے، اگر بیوی شوہر کی ضروریات پوری نہیں کرتی تو ظلم ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کر رکھا ہے، اللہ کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا، اور تمہارے درمیان بھی حرام کر رکھا ہے، اس لیے آپس میں بھی ظلم نہ کرو، حرام ہے۔ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں ہوگا۔ اگر کسی نے کسی کا حق مارا تو اللہ قیامت کے دن وہ دلوائے گا، اور کسی کا حق جب تک وہ صاحب حق معاف نہ کرے کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ بعض دفعہ مرد حضرات بیویوں کی ضروریات پوری نہیں کرتے، یا بچوں کی پوری نہیں کرتے، یا پھر اپنی عیش و عشرت میں اڑا دیتے ہیں، یا رشتہ داروں کو دے کر ختم کر دیتے ہیں، یہ بھی ظلم کی شکل ہے۔ بعض دفعہ شوہر سٹرونگ نہیں ہوتا تو بیوی اس کے حقوق پورے نہیں کرتی، اور یہ بد اخلاقی سے پیش آتی ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ صرف ظلم کرنا نہیں چاہیے بلکہ ظالم کا ساتھ بھی نہیں دینا چاہیے۔ انسان کو ہمیشہ انصاف سے کام لینا چاہیے، حتیٰ کہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر طلاق کو تقیہ کلام بنا لینا یا طلاق دے دینا یا اس کو مذاق نہیں بنانا چاہیے، یہ سنجیدہ مسئلہ ہے۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں دے ڈالیں۔ آپ بیٹھے ہوئے تھے، غصے سے کھڑے ہو گئے، فرمایا کیا یہ شخص میری موجودگی میں آیات کو کھیل بناتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب لوگوں نے اس طرح کا کام کیا تو انہوں نے 3 طلاقیں اکٹھی دینے پر طلاق کو طلاق مان لیا، بلکہ اس کی پیٹھ پر کوڑے لگواتے تھے، اللہ یہ کہ اس کی رضامندی ہو، کیونکہ ایک گھر ہوتا ہے آپس کی انڈرسٹینڈنگ سے، ایسا کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر عورت راضی نہ ہو تو شوہر کو حق نہیں ہے کہ وہ ایسا کرے۔
اگر وہ ایسا کرے گا تو یہ ظلم میں شمار ہوگا۔ اسی طرح بیوی کو وراثت میں کچھ ملا ہے یا شوہر نے حق مہر دیا ہے، وہی اس سے واپس لینا چاہے، یعنی شوہر یا اور بھی کوئی سورسز آف انکم ہے عورت کی، تو اس میں سے کچھ بھی اس کو لینے کا حق نہیں۔ اور یہ کہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ خود پھر فدیہ دے، یعنی عورت اگر اس کے پاس کچھ ہوگا تو وہ فدیہ دے گی نا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ شوہر نے جو حق مہر دیا ہے وہ سارا خرچ ہو گیا، اب اس کے پاس کچھ نہیں، لیکن وہ کہیں سے قرضہ لے کر وہ دے سکتی ہے یا پھر کسی بھی سورس سے ملا ہے، تو یہ مال عورت کی ملکیت ہے، وہ خود ادا کرے۔ اس مال میں سے یہ قانونی مسئلہ بھی ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کیونکہ بعض مذاہب اور سوسائٹی میں عورت کو یہ اختیار نہیں دیا جاتا کہ وہ اپنے نام کی پراپرٹی لے سکے یا یہ کہ وہ اپنے نام کا بینک اکاؤنٹ بنا سکے، تو یا وہ اپنے مال میں سے خود اپنی مرضی سے تصرف کر سکے۔ اگرچہ اسلام نے حق دیا ہے، لیکن ابھی تک ہمارے ہاں مسلمان معاشرے کے اندر بھی عمومی طور پر یہ نہیں، میں کہتی کہ سب ایسا کرتے ہیں، عمومی طور پر عورت کا یہ حق تسلیم نہیں کیا جاتا کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے لیے یا کسی رشتہ دار کے لیے کوئی چیز خرید لے۔ ایسا کرنا معیوب سمجھا جاتا ہے، یا اپنی مرضی سے کچھ صدقہ کر سکے تو ایسا معیوب سمجھا جاتا ہے۔